أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالی نے صبح کے ان بابرکت لمحات میں ہمیں مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس گھر سے، اس در سے اللہ ہمیشہ وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان دونوں میں اصل کیا ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ اصل انسان کی روح ہے۔ انسان کی روح اس کے جسم کو لے کر چل رہی ہے، جسم انسان کی روح کو لے کر نہیں چل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس جسم کو اس مٹی سے پیدا کیا اور اس کی ہر ضرورت کو اللہ نے اس زمین سے پیدا کیا، لیکن انسان کی جو روح ہے تو یہ عالم بالا سے آئی، اور یہ روح ایک لطیف چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ اس کی جو غذا ہے، اس کی غذا کو بھی اللہ نے عالم بالا سے نازل کیا، اور اس کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی جسمانی صحت کا، جسمانی غذا کا، اس جسم کو راحت پہنچانے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ وجود جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ایک سرکاری مشین ہے، اس کی حفاظت ہم سب کے ذمہ لازم ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کو ہم بھول جاتے ہیں جو ہماری روح ہے، اس کی غذا کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اکثر ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ایسا معمول، کوئی ایسی ترتیب نظر نہیں آتی جس میں ہم بیٹھ کر اپنے روح کی غذا کا اہتمام کریں، یعنی ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ آج ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر کو اختیار نہیں کرتے، اللہ کے ذکر کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، تو پھر زندگی کے اندر غفلت بھی نظر آتی ہے، زندگی کے اندر فضولیات بھی نظر آتی ہیں، معصیت بھی نظر آتی ہے، حق تلفی بھی نظر آتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا ضائع کرنا بھی نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ہماری زندگی کا یہ حصہ جو مسجد سے وابستہ ہے تو یہ ایک عبادت کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں تو ہماری سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہم دنیا داری کے کام کو واقعی کرنے لگتے ہیں۔ اس میں کبھی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، حق تلفی بھی کر لیتے ہیں، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ہم اس زندگی کے اس حصے کو دین نہیں سمجھتے، حالانکہ ایک ایمان والے بندے کی پوری زندگی دین ہے، چاہے وہ مسجد میں ہے، وہ مسجد سے باہر ہے، وہ دکان پر ہے، وہ دفتر میں ہے، وہ فیکٹری میں ہے، اس کی پوری زندگی دین ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے جس نے ہماری پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے دائرے سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔
لیکن ہم نے ایک تقسیم کر رکھی ہے کہ بعض کام دنیا کے کام ہیں، بعض کام دین کے کام ہیں. شادی بیاہ کی تقریب آ جائے سمجھتے ہیں کوئی دنیا داری کا کام ہے، حالانکہ وہ بھی عبادت ہے. اس طرح سے ہم نے چیزوں کو تقسیم کر رکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا استحضار، اللہ کا ذکر یہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے. اور یہ جو بزرگوں کے یہاں، اللہ والوں کے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اور کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات میں یاد کرو، کبھی کبھی نہیں، اکثر اوقات میں یاد کرو، یہ کثرت کہلاتی ہے. تو کثرت تو دور کی بات ہے، یہاں تو ہم نے قلت کو بھی چھوڑ رکھا ہے. اور جب ہم اپنی روح کو غذا نہیں دیتے جو کہ ضروری ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک اس کی روحانی قوت ہے، ایک اس کی نفسانی قوت ہے. جب آدمی اپنی روح کو غذا نہیں دیتا تو اس کی روح کمزور ہوتی ہے اور اس کی نفسانیت قوی ہوتی ہے، نفسانیت غالب آتی ہے. اور جب نفسانیت غالب آتی ہے تو پھر جتنی بھی خرابیوں کا انسان سے ظہور ہوتا ہے یا صدور ہوتا ہے وہ نفسانیت کی بنا پر ہوتا ہے کہ نفس کہتا ہے، جی کہتا ہے کہ یہ کر لے، وہ کر لیتا ہے. پھر وہ اللہ کا بندہ کم ہوتا ہے، جی اور نفس کا غلام زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنی جی کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. کس وجہ سے کہ اپنی روح کو کمزور کیا، اپنی روحانیت کو کمزور کیا. تو اس اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر ایک قوت آتی ہے، ایک صلاحیت آتی ہے. اور جب انسان کی روح کے اندر وہ قوت آتی ہے تو اس کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی گناہ سے کیسے بچیں، گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، آج ماحول ایسا ہے، آج حالات ایسے ہیں تو گناہ سے بچنا تو بہت مشکل ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. تو یہ غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ یہ خود جیسے ماحول کو پیدا کرنا چاہے، بنانا چاہے، یہ ماحول کو بنا سکتا ہے. انسان کو اللہ نے ماحول ساز بنایا ہے کہ ماحول ہم سے ہے، ہم ماحول سے نہیں ہیں. لیکن ہمیں یہ دھوکہ لگتا ہے کہ جیسا ماحول ہے ہم بھی ویسے بن جائیں. اس میں نفسانیت ہوتی ہے، انسان کی نفس کی چاہتیں ہوتی ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آنا نہیں چاہتا، وہ سیدھے راستے سے بھٹکنا چاہتا ہے اور اس کو بھٹکانا چاہتا ہے. اور ہم ہیں کہ اپنے جی اور نفس کی بات کو مان لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت کو اختیار کرنا چاہیے. اور ایک بہت بڑا نقصان جس سے کہ ہم اکثر غافل رہتے ہیں وہ ہے کثرت کلام کی عادت، بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت، کہ ہم گھنٹوں باتیں کر لیتے ہیں، باتیں کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے کہ زیادہ باتیں کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے انسان زیادہ باتیں کرے. ہاں خاموشی کمال ہے، کیونکہ خاموشی عبادت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو خاموشی میں تو نجات ہے، لیکن یہ جو زبان سے جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ تو سب لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ لکھنے والا سے لکھ رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم ایک روانی کے اندر بولے چلے جاتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں اور بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. تو یہ جو کثرت کلام کی عادت ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے، زیادہ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ زیادہ باتیں کرنا دل میں قساوت پیدا کرتا ہے، سختی پیدا کرتا ہے. اور وہ دل اللہ سے دور ہے جس دل میں قساوت ہو، جس دل کے اندر سختی ہو، وہ اللہ سے دور ہے. تو ہمیں اس کے نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم تو باتیں کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کا نقصان ضرور آتا ہے اور ہم اس کے نقصان سے غافل ہوتے ہیں. اور اس کا ایک بڑا نقصان جو سامنے یہی نظر آتا ہے کہ ہم اگر اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کے اندر غور کریں
تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، باتیں زیادہ بناتے ہیں، یا اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتے، تو یہ ان باتیں کرنے کا نقصان ہے، کثرت کلام کا نقصان ہے کہ ہماری زبان پر اللہ کا نام کم ہے اور فضول باتیں ہماری زبان پر زیادہ ہیں. تو یہ بھی تو اس کلام کا نقصان ہے. اور ہونا کیا چاہیے کہ اللہ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ جو ذکر کے لیے تسبیحات تعلیم کی جاتی ہیں کہ بھئی اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، درود پاک کا اہتمام کر لو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر لو، تو ان ساری چیزوں کا مقصد ایک مقصد ہے. یہ صرف زبان سے اس کا رٹا لگوانا نہیں ہے کہ زبان سے بس رٹا لگائے جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے. ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک یادداشت، ملکہ یادداشت انسان کے دل میں قائم ہو جائے، ایک دھیان، ایک استحضار انسان کے دل میں قائم ہو جائے. اور وہ دھیان اور استحضار ایسا ہو کہ جب آدمی مسجد سے باہر جائے تو جو استحضار اسے مسجد میں تھا کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ظاہر مسجد میں آدمی آتا ہے کتنا محتاط ہوتا ہے، ہر غلطی سے بچتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ مسجد میں اللہ کے قریب ہوں. تو جیسے مسجد میں اللہ کے قریب ہے، مسجد سے باہر جا کے بھی اللہ کے قریب ہے. جیسے مسجد میں اللہ کے قرب کے مواقع ہیں، مسجد سے باہر بھی اللہ کے قرب کے مواقع ہیں. تو اس ذکر اذکار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک تقویت پیدا ہوتی ہے، ایک ملکہ یادداشت اسے حاصل ہوتا ہے. اب جب وہ باہر جاتا ہے، باہر کسی گناہ کا موقع آ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک یاد موجود ہے، فوراً استحضار آتا ہے کہ میرا اللہ ناراض ہوگا، مجھے یہ برائی نہیں کرنی چاہیے. جو سبق یہاں سے لے کر گیا، جو یاد یہاں سے لے کر گیا، وہ باہر جا کر بھی قائم رہتی ہے. اور جو قرب اس نے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر حاصل کیا، فرض نماز پڑھ کے حاصل کیا، جب وہ باہر سڑک پہ جاتا ہے، وہاں کوئی نامحرم بے پردہ عورت سامنے آ جاتی ہے، اب جی کہتا ہے کہ دیکھ لے، نفس کی چاہت ہے کہ دیکھ لے، اور اللہ کا حکم ہے نہ دیکھ. یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو جھکا لے، نیچا کر لے. ایک کشمکش ہے. اب یہ کشمکش کیسی کشمکش ہے؟ اس کشمکش میں اللہ کا قرب کتنا ہے، اللہ کی نزدیکی کتنی ہے. بظاہر وہ گناہ کا موقع ہے، معصیت کا موقع ہے، نفس کا میلان ہے، شیطان بھی کہتا ہے کہ دیکھ لے. لیکن جس گھڑی انسان ہمت کر کے اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اسے وہی قرب حاصل ہوتا ہے، وہی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے جو فرض نماز پڑھ کے سجدہ کر کے حاصل ہوا تھا. وہی قرب حاصل ہوتا ہے. تو ہماری زندگی میں اللہ کے قرب کے مواقع مسجد میں بھی ہیں اور مسجد سے باہر بھی ہیں. وہی قرب، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے بچنا یہ فرض ہے، جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے. اور جو ثواب، جو قرب نماز پڑھ کر حاصل ہوتا ہے، وہی ثواب، وہی قرب گناہ سے بچ کر بھی حاصل ہوتا ہے. تو یہ معمولی بات ہے. ایک آدمی اپنی دکان پر ہے، تجارت پر ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک فکر ہے کہ میں نے یہاں سے حلال کا لقمہ حاصل کرنا ہے، میں نے حرام سے بچنا ہے، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی. اس کے دل میں ایک فکر ہے، اور اس فکر کو لے کر وہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی تجارت کے کاموں کو انجام دیتا ہے. اب بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تو دنیا داری کے کام میں لگا ہوا ہے، یہ تو کھانے کمانے کے دھندے میں لگا ہوا ہے، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے نا. لیکن جب اس فکر کے ساتھ، اس یاد کے ساتھ، اس اللہ کے استحضار کے ساتھ دل میں یہ فکر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، مجھے یہاں سے صحیح لقمہ حاصل کرنا ہے، تو جب اس کے دل کے اندر یہ فکر ہے تو یاد رکھیے کہ اس وقت وہ وہاں پہ ذاکر ہے، وہ عبادت میں لگا ہوا ہے. وہ تجارت اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے. تجارت کو دنیا کا کام نہیں ہے، دنیا کا دھندا نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور اسے عبادت سمجھ کر انجام دینا چاہیے، اور اسی طرح سے انجام دینا چاہیے جیسے مسجد میں آ کر آدمی جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، اسے دکان پر جا کر بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے. کیوں کہ وہ بھی تو عبادت کی جگہ ہے نا، وہ بھی تو اللہ کے قرب کی جگہ ہے. جیسے مسجد اللہ کے قرب کی جگہ ہے تو وہ بھی اللہ کے قرب کی جگہ ہے. اسے ہم نے کیسے تقسیم کر دیا کہ یہ کوئی دنیا کا کام ہے؟ نہیں، وہ دنیا نہیں ہے. مومن کی دنیاوی دین ہے.
اور مومن کی دنیا بھی آخرت ہے. مومن کبھی دنیا دار نہیں ہوتا، مومن تو آخرت والا ہے. اس کا تو اپنے اللہ پر ایمان ہے، اس کا تو موت پر ایمان ہے، اس کا تو قبر پر ایمان ہے، اس کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان ہے، اس کا حساب اور کتاب پر ایمان ہے، اس کا جزا اور سزا پر ایمان ہے، اس کا جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، اس کا تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان ہے. تو یہ تو آخرت والا ہے، یہ دنیا دار کہاں سے ہوا؟ تو یہ ہم نے تقسیم کیوں پیدا کر دی کہ یہ دنیا دار ہے اور یہ دین دار ہے، اور یہ دین کا کام ہے اور دکان پر جائے تو وہ دنیا کا کام ہے؟ نہیں، اس کی پوری زندگی، چاہے وہ اس کی اندرون خانہ زندگی ہو یا بیرون خانہ زندگی ہو، مسجد میں ہو، دکان پر ہو، فیکٹری میں ہو، ملازمت پر ہو، یہ جہاں پر بھی ہے یہ دیندار ہے، یہ آخرت والا ہے، یہ دنیا دار کسی حالت میں نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو زبان سے جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک استحضار، ایک یاد، ایک دھیان قائم ہو جائے، استحضار قائم ہو جائے. صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اس درجے استحضار قائم ہوا، اس درجے کا ملکہ یادداشت قائم ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیفیت ہے کہ اب تو ہم بیوی کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، ہم قضائے حاجت کے لیے اپنے سطر کو نہیں کھول سکتے. یہ حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمایا کہ بھائی اس وقت یہ سوچ لیا کرو کہ اس وقت کا یہی حق ہے. لیکن وہ یادداشت قائم تو ہوئی نا، استحضار وہ قائم تو ہوا. آج ہمارے اندر یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے ذکر کا ہم نے اپنے کو عادی نہیں بنایا. اب دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اس کا حساب دینا ہے، اور جس چیز کا حساب دینا ہو اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے. ایک چھوٹا بچہ رات کو رو رہا تھا، تو باپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی کل استاد سبق سنے گا، سبق تو مجھے یاد نہیں ہے تو میں رو رہا ہوں. تو باپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ اپنے سبق کے لیے رو رہا ہے، اور اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا، میری زندگی کا حساب لے گا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو پہلی چیز یہ جو ہم زیادہ جو باتیں کرتے ہیں اس کا حساب دینا ہے. تو اس کا آسان سی بات یہ ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے تول لے، بولنے سے پہلے تول لے، سوچ کر بولنے کی عادت ڈالے. یہ نہیں کہ چر زبان چل رہی ہے تو چل رہی ہے، سوچ کر بولنے کی عادت ڈالے. اگر جس کام کے اندر نفع ہے، وہ چاہے دنیا کا نفع ہے، جائز اور حلال ہونا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے. شریعت منع نہیں کرتی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ زبان کو تالا لگا لو، نہیں. جہاں ضرورت ہے وہاں پہ کلام ضرور کرنا چاہیے. دین کا نفع ہے، دنیا کا نفع ہے، آخرت کا نفع ہے، اسے وہ کام ضرور کرنا چاہیے. اور جو نقصان والا کلام ہے، کوئی گناہ کی بات ہے، کوئی فحش بات ہے، کوئی تلخ کلام ہے، تو اس سے تو بچنا چاہیے. کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، نقصان والے سے بچنا چاہیے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک چیز ہے جو فضول ہے، جو لا یعنی ہے، بے فائدہ ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا یعنی. اور وہ لا یعنی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات میں تو وہ کام گناہ نہیں ہوتا، مباح کام، جائز کام. مثلا جی چاہا جی فلاں دوست کے پاس چل کے بیٹھتے، کچھ دیر باتیں کر لیں گے، تو دوست سے ملاقات کرنا جائز ہے، مباح کام ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن جب وہاں پر بیٹھ کر باتیں شروع ہوتی ہیں تو اس باتوں کے اندر غیبتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، الزام تراشیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، غیر کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے. تو وہ جائز کام ناجائز میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ جو درمیان کا کام ہے نا، یہ جو بہت سی غیر ضروری کام، اس غیر ضروری کام کو ختم کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ اپنی ذات میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام اپنی ذات میں گناہ نہ ہو، گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، مفضی الی المعصیت ہو، اس سے اسی طرح بچنا چاہیے جیسے گناہ سے بچا جاتا ہے، جیسے نقصان کے کام سے بچا جاتا ہے، اس سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے. اپنے نفس پہ کچھ رکاوٹ ڈالنی چاہیے، اسے کچھ پابند کرنا چاہیے، کچھ مقید کرنا چاہیے
اس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے کہ جو چاہا بول دیا، جو چاہا جہاں چاہے چلے گئے، جو چاہا کھا لیا، جس سے چاہے ملاقات کر لی. کچھ اس نفس پر پابندی ڈالنی چاہیے، اسے مقید کرنا چاہیے. اور جب تک اس نفس پر کچھ قید نہیں ڈالتے، کوئی پابندی نہیں ڈالتے، اس وقت تک یہ نفس قابو میں نہیں آتا. اور اس نفس کے قابو میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی خواہشات قابو میں نہیں آتی. اس کی خواہشات، اصل تو خواہشات ہی ہے نا جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں. تو اس پر قید ڈالنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نفس کی خواہشات کمزور ہونے لگتی ہیں، اچھی خواہشات بڑھنے لگتی ہیں، اور وہ اچھی خواہشات انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں. اور پھر دوسرا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل میں اس کا نور آتا ہے، اس کی روح میں اس کی قوت آتی ہے، اس کے ایمان میں اس کی تازگی آتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اپنے ایمان کو نیا کر لیا کرو، ایمان کی تجدید کر لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پوچھا کہ ایمان کی تجدید کیسے کریں، اسے نیا کیسے کریں؟ فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو. اس سے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، ایمان کے اندر قوت آتی ہے. آج کتنا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام ذکروں میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ توحید کا کلمہ ہے، یہ ہماری زندگی کا دستور العمل ہے. یہ کلمہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے کہ ہم نے اس کلمے کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ کچھ عہد کیا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے کیا اس عہد کی ہم پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہم اپنے رب کے ساتھ وفا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کلمے کے تابع زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. بظاہر چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن پوری زندگی کا دستور العمل اس کلمے کے اندر موجود ہے، پوری زندگی کا. اور یہ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ عہد کی پاسداری ہے یا نہیں. دنیا میں کوئی ہم سے عہد کر کے توڑ دے، ہم کہتے ہیں جی دیکھو آدمی کیسا، یہ آدمی اس نے عہد توڑ دیا، اپنے معاہدے کو خراب کر دیا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی. تو ہم نے بھی تو اللہ سے عہد کیا ہے. یہ کلمہ پڑھ کے کبھی اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے کتنے وفادار ہیں، ہم کتنے اس عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. اور اگر اس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ملامت بھی کرنی چاہیے، کچھ ہمارے اندر ندامت اور پشیمانی بھی آنی چاہیے، اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے، اور پھر اللہ سے دوبارہ اس عہد کو قائم کر کے صحیح راستے پر اپنی وفا کا اظہار بھی کرنا چاہیے. تو اللہ کے ذکر کی بھائی عادت. اور یاد رکھیے کہ ہر کام کی ابتدا مشقت کے ساتھ ہوتی ہے، تکلف کے ساتھ ہوتی ہے، بتکلف ہوتی ہے، لیکن کرتے کرتے پھر اس کام کی عادت بن جاتی ہے. پھر جس کی ابتدا مشکل تھی وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آدمی سوچے کہ بہت زیادہ میں کیسے اللہ کا ذکر کروں، تو اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرے، لیکن پابندی کے ساتھ روزانہ کرے. آج ہم کیا کرتے ہیں، جب جوش آتا ہے تو ایک دم 5 پارے بھی تلاوت کر لیتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں تو پھر 6 مہینے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھتے. نہیں، چاہے آپ 1 پاؤ روزانہ پڑھیں، ربع پارا، لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں. پھر اس کی آپ برکت دیکھیں زندگی کے اندر کیسی آتی ہے. آپ چاہے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، آپ چاہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 10 مرتبہ استغفار کریں، لیکن کریں پابندی کے ساتھ روزانہ. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس غذا کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ مقدار کے اعتبار سے قلیل ہو، لیکن پابندی کے ساتھ لی جائے. اس غذا کا جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اگر جسمانی غذا بھی آپ اس طرح سے لیں کہ ایک دن تو بہت سا کھا لیں اور ایک ہفتے تک کچھ بھی نہ کھائیں، تو اس غذا کا فائدہ نہیں، آپ کی صحت بحال نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے روح کی غذا ہے کہ چاہے وہ ذکر قلیل مقدار میں ہو، تھوڑی مقدار میں ہو، لیکن پابندی کے ساتھ ہو، اور اپنے نفس کو مقید کیا جائے کہ بھئی اتنا کام تو تجھے کرنا ہے. اور کبھی انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے، تو یاد رکھے کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی مقدار کو چاہے کم کر دے، لیکن ناغہ نہ کرے، اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑے. اگر اس نفس کو آزاد چھوڑتے ہیں تو یہ نفس ہمیں قید کر لیتا ہے. ہونا ہی چاہیے کہ ہم اس نفس کو قید کر کے رکھیں. تو ہمیں اس کا قیدی نہیں بننا ہے، اس کو اپنا قیدی بنانا ہے.
اور اس کو قیدی بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی خواہشات کو کمزور کیا جائے، اسے پامال کیا جائے. تو اللہ کے ذکر کے بے شمار فائدے ہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. آج دنیا میں ہم بڑی بڑی چیزوں کو پسند کرتے ہیں نا، لیکن اللہ کا نام، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. نماز پڑھتے نا، ہر رکن کے ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا نام بھی سب سے بڑا ہے. تو جب ہم بڑی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ان بڑی چیزوں میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، اور اس نام کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا بھی سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر. تو بھائی ہمیں اس ذکر کی عادت کو اختیار کرنا چاہیے، اور آسان بھی بہت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں. اور اللہ نے اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں رکھی نا کہ جی وضو کرو، مسجد میں آؤ، قبلہ رو بیٹھو، کوئی شرط نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کا نام لینے کے لیے پاکی ناپاکی کی بھی شرط نہیں ہے. ہاں، قرآن مجید کی تلاوت کی شرائط ہیں، لیکن اللہ کا نام لینے کے لیے پاکی ناپاکی کی بھی شرط نہیں ہے. جس حال میں بھی ہو، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرے، میرا بندہ مجھے یاد کرے. تو بھئی ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم جیسی چاہے عادت کو قائم کر لیں، بس ویسی عادتیں ہماری بنتی چلی جاتی ہیں. تو ہمیں کچھ اچھی عادتیں ڈالنی چاہیے، اور اس زبان کی عادت کو، اس کے مصرف کو درست کرنا چاہیے. اور اس کا مصرف جب ہی درست ہوگا کہ وہ کثرت کلام کی، زیادہ بولنے کی جو عادت ہے اسے کثرت ذکر سے تبدیل کر لیں، اللہ کے ذکر سے تبدیل کر لیں. تو یہ زبان چلانے کی عادت بھی برقرار رہے گی، لیکن اس کا مصرف صحیح ہو جائے گا، مصرف صحیح ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص یہ صبح کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت میں آدمی سورہ یاسین پڑھے، تلاوت کرے، کچھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، درود پاک کا اہتمام کرے، اپنے دن کا آغاز استغفار کے ساتھ کرے، پھر دیکھے سارا دن میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين، وجعلنا من عبادك الصالحين، وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین. فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما.
رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، ان لمحات زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان لمحات زندگی کو اپنی یاد میں لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کثرت ذکر کا ہمیں عادی بنا، یا اللہ جو ہمارا ماضی غفلتوں میں گزر گیا اے اللہ اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما، اور یا اللہ زندگی کے جو تھوڑے سے ایام باقی ہیں اے اللہ تیری یاد کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما، یا اللہ کثرت ذکر دوام طاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اپنے اغیار سے، ناجائز محبتوں سے، شہوات سے، لذات سے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جہاں کی محبت، یا اللہ ان ناجائز محبتوں سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے، اپنی یاد سے، ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو آباد فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ ہماری پیشانی کو پکڑ کر ہمیں نیکی کی طرف لگا دے، ذکر کی طرف لگا دے، یا اللہ فضول باتوں سے بچا لے، یا اللہ گناہ والے باتوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں کثرت ذکر کا عادی بنا، یا اللہ اپنی یاد سے ہمیں انس عطا فرما، اے اللہ دلوں کی وحشت کو دور فرما، دلوں کی کدورت اور قساوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ یہ دل آپ نے اپنے لیے بنایا، یا اللہ ہم نے اس میں غیر کو آباد کیا، یا اللہ اس دل کو تیرے لیے خالی کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تیری مدد کے بغیر یا اللہ ہم نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، اے اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ تو اپنی تائید کو، نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی مدد سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما، نیکی کے کرنے میں بھی ہماری مدد فرما، گناہ سے بچنے میں یا اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں یا اللہ سب کو چین، سکون، عافیت، راحت والی زندگی عطا فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، رحمتیں، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قسم کی قلت سے، دقت سے حفاظت فرما، یا اللہ محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو، عداوتوں کو دور فرما، یا اللہ باہم ادائے حقوق کی توفیق عطا فرما، حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا ہمیں حامل بنا، اچھے کردار کا ہمیں حامل بنا، اچھی گفتار کا ہمیں حامل بنا، خلق خدا کے لیے ہمیں راحت رساں بنا، اذیت رسانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنی محبت، معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کے رزق میں، اعمال میں برکت عطا فرما، اے اللہ رزق کشادہ عطا فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، یا اللہ اپنی یاد کا، اپنے ذکر کا یا اللہ رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اے اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، اے اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے یا اللہ اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، یا اللہ چلتا پھرتا رکھنا، محتاجی معذوری سے بچا کر رکھنا، نیکی اور طاعت کے ساتھ رکھنا، اور یا اللہ جب وقت آخر آئے اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرما دینا، موت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما
دینا، موت کی وحشت سے یا اللہ ہمیں بچا لینا، اے اللہ حسن خاتمہ ہمیں عطا فرمانا، اپنے ذکر اور استحضار والی موت عطا فرمانا، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے، عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اے اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی یا اللہ وہاں بھی ستاری فرما، اے اللہ نہ یہاں رسوا فرما، اے اللہ نہ وہاں رسوا فرما، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ آپ کی شفاعت سے ہمارا جنت کا ٹھکانہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ آپ کا قرب عطا فرما، اللہ آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ غیروں کی نقالی سے ہماری حفاظت فرما، اپنے حبیب کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔